اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو دینی معاشرہ دو، دینی ان کو دین سکھاؤ، جھوٹ سے نفرت دلاؤ، گناہ سے نفرت دلاؤ، بھیک مانگنے سے نفرت دلواؤ، یہ گناہ کی چیزیں ہیں بیٹا، فرما برداری والا کام کر۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اگر جب بچہ ہونا، باپ اگر خیرات کرنا چاہے تو بچے کو دے، جا کے لے آ، جا کے دے کر آ۔ اگر کہیں سے لینا ہو تو بچے کو نہ بھیجے، خود جائے، تاکہ بچے کی تربیت خراب نہ ہو۔ بچہ مانگے کسی سے نہیں، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے، جھکنا ہو تو اللہ سے، اللہ کے سامنے جھکے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اولاد اور مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ یہی اولاد قیامت والے دن کہے گی میرا ابے سے کوئی تعلق نہیں، میرا ماں سے کوئی تعلق نہیں، میرا دادے سے کوئی تعلق نہیں، میرے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنی ذات کا سوال کرتا ہوں، مجھے بخش دے، میں اپنے ابو کا سوال نہیں کرتا۔ انبیاء اسی طرح کہہ رہے ہوں۔ ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہوں۔ کیا سوچا بولو کیا سوچا؟ میں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہوں۔ تربیت شروع ہو گئی، بچہ مدرسے جاتا تو جب واپس آتا تو ماں نے کہا بیٹے کو، بیٹا جب مدرسے سے واپس آئیں گے نا تو کھانا اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے کھانا؟ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اصل میں تو اللہ ہی دیتا ہے، ماں باپ تو ذریعے ہوتے ہیں۔ 2 نفل پڑھا کر، اللہ سے مانگا کر، پھر ڈھونڈا کر گھر میں کہیں نہ کہیں اللہ تمہیں کھانا کھلا دے گا۔ تو ماں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں کھانا چھپا دیتی تھی۔ بچہ آتا، مصلی بچھاتا، 2 نفل پڑھتا، اللہ سے کھانا مانگتا، توتلی زبان میں روتا بھی، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکارتا، پھر ڈھونڈتا، کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جاتا، کبھی بخت سے، کبھی 4 پئی سے، کہیں نہ کہیں سے مل جاتا۔ تو روزانہ کی یہی ترتیب تھی۔ ایک دن ماں چلی گئی، کہیں چلی گئی، اس کو بھول گیا، کھانا چھپایا نہیں۔ بچہ آیا اور آ کے پھر وہی مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد اللہ کو پکارا۔ اب ماں ادھر رو رہی ہے، میرے بچے کی تربیت خراب نہ ہو جائے، میں نے تو اس کی اچھی تربیت کی، کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، رو رہی ہے، مانگ رہی ہے، اے اللہ آج حفاظت کرنا، عزت نفس کا خیال کرنا۔ تو اس بچے نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سو گیا۔ تو ماں دوڑتی ہوئی، دیکھا بچہ سویا ہوا ہے، پیار کیا، محبت کی۔ جب بچہ اٹھا تو اٹھنے کے بعد اس سے پوچھا بچہ کھانا کھایا تھا؟ میں نے کہا امی جی میں نے کھانا کھایا، لیکن آج کا جو کھانا تھا وہ اس سے زیادہ لذیذ تھا۔ پہلے بھی کھانا کھاتے تھا لیکن آج کو جو کھانا کھایا ہے وہ اس سے پہلے کا زیادہ لذیذ ہے۔ اچھا، اللہ نے کھانا تو ماں نے نہیں رکھا تھا، اللہ نے آسمان سے ان کے لیے 2 روٹیوں کا بندوبست کیا، سالن کا بندوبست کیا، ان کے لیے رکھ دیا، 2 نفل پڑھی، اللہ نے وہ کھانا ان کو کھلا دیا۔ پھر یہ بچہ بنا کون؟ یہ بچہ وہ تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جو وقت کے ولی بنے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے نا تو اس نے وصیت کی، فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری وصیت ہے میرا جنازہ وہ آدمی پڑھے جس کے اندر یہ 3 شرطیں ہوں۔ وہی بچہ جب بڑا ہوا، وقت کا ولی بنا، اب وہ کہہ رہا ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کے اندر 3 شرطیں ہوں۔ اب شرطیں سنو، پہلی شرط کیا ہو؟ فرمایا میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں تہجد فوت نہ ہوئی ہو، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا ہو۔ فرمایا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی بلوغت سے لے کر اب تک 1 مرتبہ بھی تکبیر اولی فوت نہ ہوئی ہو۔ ہاں، فرمایا کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس نے ساری زندگی میں کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔
میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے. اب صبح سے لے کر عصر کے قریب تک جنازہ پڑھا رہا, کوئی پڑھانے والا نہیں آیا. کسی کے اندر یہ شرائط تھی نہیں. حالانکہ تاریخ والوں نے لکھا فرمایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں فرمایا 15,000 محدث لوگ تھے. حالانکہ ہوائی جہاز نہیں تھے, گاڑیاں نہیں تھی, 15,000 محدث. اور فرمایا کہ 50,000 کے قریب قراء تھے اور 80,000 کے قریب عام لوگ جو قرآن پڑھنے والے وہ لوگ تھے. لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی آگے جا کے نماز جنازہ پڑھائے. عصر کی نماز سے پہلے ایک آدمی باہر نکلا اور جا کے صفے سیدھی کی اور جنازہ پڑھا دیا. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ وقت کا ولی ہوگا, کہیں ابدال ہوگا, کہیں جو ہے نا جنگل میں رہتا ہوگا, مساجد میں سارا دن عبادت کرتا ہوگا. نہیں, وہ وقت کا گورنر, دلی کے منبر پر بیٹھنے والا وقت کا ولی خواجہ قطب الدین التمش رحمت اللہ علیہ, خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے. وہ اس وقت کے گورنر. یہ ماں کی تربیت تھی جس ماں نے اس کو اتنا ولی اللہ بنا دیا. تو میرے پیارے, ہم بھی اپنی اولاد کی تربیت کریں, ہم بھی اپنے اولاد کو نیک بنائیں, عبادت گزار بنائیں, تہجد گزار بنائیں, سچ بولنے والا بنائیں, گناہوں سے نفرت کرنے والا بنائیں, گناہوں سے دور کرنے والا بنائیں, نیکی سے محبت کرنے والا بنائیں, دین والوں سے محبت کرنے والا بنائیں, مساجد سے محبت کرنے والا بنائیں, قرآن کو سینے کے ساتھ لگانے والا بنائیں, ٹوپی سر پر رکھنے والا ہے ان کے دل میں محبت ڈالیں کہ بال ہو تو وہ بھی سنت کے مطابق ہوں, سر پر ٹوپی ہو, پگڑی ہو, لباس ہو تو وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے, سنت کے قریب تو ہونا ہی چاہیے. ایسی اپنی اولاد کی تربیت کریں. محبت ہو تو دین والوں سے, سنگروں سے نہیں, گانے والوں سے نہیں, فلمی ایکٹروں سے نہیں, دین والوں سے. ہم ایک مرتبہ گشت کر رہے تھے, ایک لڑکا تھا نوجوان, ابھی نوجوان بھی نہیں ہوا تھا, نوجوانی کے قریب تھا. ہم گشت کے دوران اس کو ملے, اس کی پینٹ جو ہے نا یہاں سے پھٹی ہوئی تھی. میں اس کے قریب, میں نے کہا یار تو غریب ہے, تیری پینٹ پھٹی ہوئی ہے, تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, کوئی آپ کے لیے کوئی انتظام کر دیں. تو کہنے لگا مولوی صاحب, پہنچنے لگا مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ فلمی ایکٹر اس طرح کرتے ہیں, ہم نے اس کو خود بخود کاٹا ہوا ہے. اگر دماغ خراب ہوگا, اپنے کپڑوں کو کاٹ کے چل رہے ہیں. اس طرح ہم نہ کریں, اپنی اولاد کو دینی تربیت کریں, قرآن والا بنائے, دین والا بنائے, مساجد والا بنائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی